اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی کنسیڈریشن، ڈیٹ سروس کی کنسیڈریشن کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس پہ ایکشن نہیں لیں گے اور مہنگائی نیچے نہیں آئے گی، تو یہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے جو چلتا رہے گا. اس لیے اکانومسٹ جو ہوتے ہیں، اور خاص کر ان ممالک میں جہاں پہ انٹرسٹ کا برڈن کافی زیادہ ہوتا ہے، اوور آل ڈیفیسٹ کو اتنا ایمفسائز نہیں کرتے. وہ اوور آل ڈیفیسٹ میں سے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر کو نکال دیتے ہیں اینڈ دے لک ایٹ دا پرائمری ڈیفیسٹ. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، لیکن اس کا فرق اوور آل ڈیفیسٹ سے صرف یہی ہے کہ آپ انٹرسٹ ایکسپینس کو نکال دیتے ہیں. اور وہ اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ انٹرسٹ ایکسپینس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ تو آپ کو دینا ہوگا اپنی ڈیٹ سروس کے لیے، لیکن جو ڈسکریشنری فسکل پالیسی ہے، میننگ نان انٹرسٹ ایکسپینڈیچرز، ان کو آپ کنٹرول کریں جیسے اس بجٹ میں ہوا ہے. سو جو ہماری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں انٹرسٹ ریٹ پالیسی کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے جو مہنگائی ہے اس کو سب سے زیادہ ویٹ دیں، اور فیکٹرز کو بھی دیکھیں لیکن اس پہ زیادہ ویٹ دیں. اب اس کے ساتھ آپ کا ایک شاید کسی اور کا یہ سوال تھا کہ جو اگلی مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوگی اس میں ہم کیا کریں گے. اگر ہم نے آپ کو بتانا ہوتا کہ اس میں ہم کیا کریں گے تو پھر ہم وہ میٹنگ نہیں کرتے. ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں، کریکٹ. وہ ہم نے میٹنگ کیوں جولائی میں رکھی ہوئی ہے؟ وہ اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ ہماری پچھلی میٹنگ اور اس میٹنگ میں جو ڈیٹا آگے آئے گا اس کو ہم دیکھ کے پھر اپنی انفلیشن پروجیکشنز اپ ڈیٹ کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. سو اس لیے میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی جو ہماری بیسٹ اسیسمنٹ تھی وہ ہماری لاسٹ مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹمنٹ میں ہے. اور پھر آپ کا سوال تھا یا شاید کسی اور صحافی کا سوال تھا کہ آئی ایم ایف سے ہماری کیا کمٹمنٹس ہیں. تو میں آپ کو یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی جو بھی کمٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف سے وہ پوری ہو چکی ہیں. لیکن آپ کو اگر شک ہے تو آپ 3 جولائی تک انتظار کریں، کیونکہ 3 جولائی کے بعد وہ جو رپورٹیں ہیں وہ چھپ جائیں گی، اور پھر آپ کھل کے لکھیں جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن تب تک آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا کہ ہماری ان سے کیا کمٹمنٹس شاید کوئی تھیں جو ہم آپ کو نہیں بتا رہے ابھی. لیکن میں تو یہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اسٹیٹ بینک کی وہ ہو چکی ہیں پوری. اور ایز اے اکنامک رپورٹر آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ جو فارورڈ لکنگ ایشوز ہیں اس پہ ذرا آئیں، اس پہ ڈسکس کریں کہ آگے جو ہمارے پاس پالیسیز ہیں ان کو what are the best policies in our interest، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اب ایک دو سوالات ایسے بھی تھے کہ انویسٹر کانفیڈنس کس طرح بڑھے گا. اب دیکھیں انویسٹر کانفیڈنس، جو انٹرسٹ ریٹ کی بات تھی وہ میں نے ایک اور جو سوال ہوا تھا اس سوال میں بھی میں نے کہا تھا کہ انویسٹر کانفیڈنس از الٹیمیٹلی اباؤٹ مینی بگ پکچر آئٹمز ایز ویل، کہ ملک کی جو فیوچر ہے وہ پراسپرس ہے کہ نہیں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے اف یو کریڈبلی ڈیمونسٹریٹ کہ جو پرابلمس پہلے آئی ہیں ان کی جو وجوہات ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ نہیں. اب جو 2 مین فیکٹرز تھے جنہوں نے ہمیں اس اکنامک سچویشن میں ڈالا، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ، وہ دونوں ایڈریس ہو رہے ہیں. اس لیے لاجیکلی جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جن پرابلمس کی وجہ سے آپ کو دقت ہوئی ہے اگر وہ ایڈریس ہو رہی ہیں تو آگے پھر ہمارا فیوچر بھی پراسپرس ہے. یہی ہمارا کور میسج ہے، اور یہی ہم میسج انویسٹر کمیونٹی کو بھی ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر ایڈریسنگ دا پرابلمز دیٹ ور فیسنگ دی اکانومی اینڈ دیئر فار آر فیوچر از پراسپرس. اینڈ ایز اے بونس the international community is also supporting us in this endeavor. And ہمارا تو پلان یہی ہے which we are very confident about that step by step آپ کی پہلے 3 جولائی کے آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہو جائے تاکہ آپ سب لوگوں کو یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو پہلی ٹرانچ دینی تھی دے دی. اس کے بعد رپورٹیں بھی چھپ جائیں. اس کے بعد we have further engagement with you as well as with the domestic investors and also with international investors. اور آپ کے جو سوالات ہوں وہ ہم ٹرانسپیرنٹلی ان کا جواب دیں. بٹ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوتی جائیں گی. جیسے پہلے بھی کسی نے سوال کیا کہ جی جو انسرٹنٹی تھی از اٹ بیہائنڈ اس،
That is how we are operating, and therefore the staff level agreement was one big step in that direction کہ جو انسرٹنٹی ہے اس کو ہم پیچھے کریں اور لوگوں کو سرٹنٹی دی. یہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اف دیر از ون کیمپ جو ہمارا مخالف کیمپ ہے وہ انسرٹنٹی ہے, سو وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ, اینڈ دی اونلی وے وی کین ایڈریس اٹ کہ ہم آپ کو ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ان پرابلمس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اسی لیے یہ ڈیفیسٹ جو ہے بجٹ, اسی لیے یہ بجٹ ہے, اسی لیے جو میں نے آپ کو چارٹ دکھایا تھا جس پہ آپ نے پوائنٹس اچھے پوائنٹس بتائے, وہ بھی یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے ٹوٹل ایز ویل ایز نان. اب اور آگے آپ آ جائیں, کچھ آپ کے آئی ایم ایف کے کوئی ٹیکنیکل سوال تھے, یو اے ای چائنا وغیرہ, آئی ووڈ سجیسٹ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی اس سوال کا جواب جی ایک منٹ میں اگر باقی سوالات کا بھی جواب دے دوں. ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی جو اٹانومی ہے وہ میری اپوائنٹمنٹ سے وہ مکمل ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی اور ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اب پھر ایک جو ہماری ایک ہسٹوریکل وے آف تھنکنگ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن سے زیادہ پرسنالٹیز کو دیکھیں, اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں انسٹیٹیوشنز آر فار مور امپورٹنٹ دین پیپل, اینڈ میری اپوائنٹمنٹ کا جو تعلق ہے دیٹ از اونلی ایٹ دا لیول آف اینی ٹاپ لیول پوزیشن دیٹ یو وانٹ ٹو فل. whoever is making the appointment should look at کہ who do they think they want to appoint. اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس ہے اس میں جو بڑی چیزیں ہیں وہ ایک تو یہ تھی جو تھی ڈیفیسٹ فائنینسنگ, جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کریں گے. دس از اے پینفل ڈیسیجن ٹو میک, بٹ ون which gives the government a lot of credibility. آپ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی جس ملک میں منسٹری آف فائنینس اپنے سینٹرل بینک سے نوٹ چھپوائے گی اس ملک میں ہم پیسہ نہیں لگائیں گے. تو اب جب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ بند کر دیا, that is a far more important signal towards autonomy of the state bank than my appointment to the state bank. Similarly, جو آپ کے مشیر خزانہ ہیں, آپ کے فائنانس ایڈوائزر حفیظ شیخ صاحب, انہوں نے بھی آپ کو کہا ہوا ہے کہ جب آپ کے ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ پہ سوالات ہوں تو آپ اسٹیٹ بینک سے وہ آپ سوالات ان کی طرف لے کے جائیں. سو دیٹ آلسو از اے گڈ سگنل کہ جو اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی اٹانومی کی طرف ہم چل رہے ہیں, اور اسی لیے چل رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جن ممالک میں سینٹرل بینکس کو اٹانومی دی جاتی ہے اور جو ان کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو کلیئرلی ڈیفائن کیا جاتا ہے, لیکن پھر ان کو آپریشنل انڈیپینڈنس دی جاتی ہے کہ وہ ان گولز کو اچیو کریں, اس میں جو ہے انفلیشن کم ہوتی ہے اور فائنینشیل اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے سینٹرل بینک کی اٹانومی کو اتنا زور دیا جاتا ہے. پھر کوئی سوال تھا فارن کرنسی اکاؤنٹس کا کچھ, تو اس پہ کوئی ڈسکشنز نہیں ہو رہی. فارن کرنسی اکاؤنٹس جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. اور اس کے علاوہ آئی تھنک ایک اور سوال تھا کہ ڈیٹ سروسنگ کا لے وہ, لیکن میرا خیال ہے ہو سر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے وہ اس نے اپروول نہیں دیا 3 جولائی کو, اس کے بعد آرڈر میں کیا ہوگا, یہ سوال تھا. سر وہ جو کنڈیشن والی بات تھی وہ یو اے ای چائنا سے متعلق نہیں تھی, وہ آپ سے متعلق تھی کہ میڈیا رپورٹس آئی ہیں, انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ جو آپ نے یو اے ای, سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو دیے ہیں لون اس کو ری شیڈول کروائیں. کیا آپ نے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہے؟ یہ میرا آپ کو کوشچن تھا, ان سے نہیں. اور اگر نہیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے, اور اگر رکھی ہے تو کیا آپ نے ان ممالک سے بات چیت شروع کی ہے؟ اچھا یہ جو آپ نے ایک کوشچن جی جی شکیل سما ٹی وی اسلام آباد سے. سر میرا کوشچن اگین ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہے جو کہ آپ مین فیکٹر ہیں اس کے وہ کافی آپ ایلابوریٹ کر چکے ہیں, لیکن ایک دو ایسے فیکٹر ہیں جن پہ میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں کہ ایک ڈالر کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کا ایشو کتنا امپیکٹ ہے ان دو فیکٹرز کا. دو کے جو انفورسمنٹ میجرز ہیں وہ گورنمنٹ نے لینے ہیں, ایجنسیز نے لینے ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک نے بھی ایسی اسٹڈی یا انالیسس کیا ہے کہ ان دو فیکٹرز کا کتنا رول ہے اس میں. افسر اشرف مالکم جیو ٹی وی سے. آئی چوز ٹو دا لاسٹ کوسچن کہ میرے سوال تھوڑے 3 ہو جائیں گے شاید. پہلا جو بھی شکیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو
कैपिटल फ्लाइट होती है, रोज हमारे इतला के मुताबिक स्टेट बैंक को इसका अंदाजा है कि रोज कितने मिलियन डॉलर्स बाहर जाते हैं, क्योंकि फॉरेक्स डीलर्स लेके जाते हैं, कैरी करते हैं जहाज पे, रोज 11 बजे की फ्लाइट से कराची से जाते हैं। यकीनन आपसे पता होगा, आपने उसको ट्रैक करने के लिए कि वो पैसा बाहर ना जाए, स्टेट बैंक की पॉलिसी बना रहा है कि फॉरेक्स डीलर से वो डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में खरीद लीजिए ज़्यादा प्रॉफिट देके। रफली सुना है कि साल के 12 अरब डॉलर्स जाते हैं बाहर जी। सेकंड मेरा सवाल है कि असद उमर साहब जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना थे, जब IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल करके थोड़े दिन पहले अपने बर्खास्त होने से आए तो उन्होंने कहा था हमारे मेजर्स पे तमाम एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। जब दोबारा आपकी टीम ने उनसे बातचीत शुरू की, IMF हमारी इतला के मुताबिक नई डिमांड्स के साथ आया, जो कि मौजूदा टीम ने जिसका आपकी हिस्सा से तमाम की तमाम वो डिमांड्स उनकी एक्सेप्ट कर ली। पहली डिमांड्स के मुताबिक जो उनकी शराइत थी उन पर अमल दरामद जुलाई से होना था, 1 जुलाई से, लेकिन आपकी टीम ने जो उनके मुतालबात माने, जो मुलाकात हुई, उसके बाद फौरी तौर पर उन पर अमल दरामद हो गया। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? पहली टीम के नेगोशिएशन की डिमांड्स कुछ और थे, आपकी टीम की डिमांड्स कुछ और थे, इसमें कितना फर्क था? तीसरा एक रिपीट सवाल पहले हो चुका है, आपने कहा कि फ्यूचर में ये तय हो गया कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक से लोन नहीं लेगी। जब हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, जब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से लोन नहीं लेती तो कमर्शियल बैंक से लेती है। जब कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट लोन लेती है तो बहुत सेफ लोन होती है कमर्शियल बैंक के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर को लोन देना बंद कर देती है। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को भी लोन होती रहे बैंक से, जबकि सारे का सारा लोन तो गवर्नमेंट ले जाएगी? जी थैंक यू। बस जी, अब मैं ये सवाल आपके बहुत अच्छे सवालात हैं, इस पे अब मैं बारी बारी सब के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद आई थिंक आई विल काइंडली रिक्वेस्ट कि मेरी 1-2 और मीटिंग्स हैं जिनके लिए मैं लेट हो रहा हूँ। आई थिंक हाउ मच टाइम हैव वी ऑलरेडी स्पेंट इन दिस प्रेस? एक 1 hour and 45 minutes. तो एक आपसे ये भी फैक्चुअल बात शेयर की जाए कि 1 hour and 45 minutes हो चुके हैं, इसलिए आई होप यू विल then take a pause and then when we next meet, जिस तरह मैंने आपको चाय पे भी कहा था कि एक झटके में सारे सवाल ना करें, कुछ सवाल रख लें which we will happily address when we meet next. अब 1 मिनट मैं इन सवालात के जवाब दे दूँ कि सबसे पहले जो आप कह रहे थे कि ये फाइनेंसिंग वगैरह का, तो ये जो मीडिया रिपोर्ट्स इनको आप रेफ़र कर रहे हैं ये मैंने नहीं देखी हुई, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो सारे ममालिक हैं, these are all friendly countries and they have been helping Pakistan and they have told us that they will continue to help Pakistan. And आगे अगर आपको इसकी कोई और तफसील चाहिए तो वो I would suggest आप IMF से लें। दूसरी बात ये है कि जो लास्ट ये जो सवाल था कि कोई नई डिमांड्स थी जो पहले नहीं थी और फिर इन पे फ़ौरन कुछ इक़दाम ले लिए गए, तो ये मुझे लग रहा है कि आप हमारी जो टीम की डिस्कशंस थी, ये तो शायद पता नहीं आप कैसे ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आई कांट रिकग्नाइज दीज थिंग्स एंड नाइदर डू आई नो व्हाट डू योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर। सो इस पे तो मैं जवाब नहीं दे सकता कि क्या आपको क्या और किसने ये क्या इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन जो मैं आपको जो 1 मिनट में, अगर आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब देना है तो फिर मुझे आप ना ज़हमत देते कि मैं आऊँ। अगर आपने अपने सवाल का मुझसे जवाब सुनना है तो वो सुन लें, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है आई विल शेयर विद यू, और वो ये है कि जो हमने IMF से एग्रीमेंट की है उसमें ज़ाहिर है कि जो भी आपकी उनसे ऑब्लिगेशंस होती हैं वो आपने डिस्चार्ज करनी होती हैं, और जो मैंने कहा है कि हमारी तरफ से वो हो चुकी हैं। अब इसमें कोई और ऐसा पहलू नहीं है कि जो हमारे लिहाज से अभी अनसेटल्ड है बिटवीन अस एंड द IMF, एंड आई वुड इनकरेज यू कि आप भी उसी तरफ आप ज़रा चलें। अब एक जो आखिरी पॉइंट है जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज की जो कंपनीज़ हैं, एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, और जो पैसा मुल्क से शायद बाहर जा रहा है, इसका क्या करना है। इस पे देखें जी, हमारी जिस तरह आप जानते होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज की 2-3 मार्केट्स होती हैं। एक है इंटरबैंक मार्केट विच इज़ लार्जली डेल्ट फॉर द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, उसके बाद है आपकी ये जो एक्सचेंज कंपनीज़ की मार्केट जिसमें अ लॉट ऑफ द वॉल्यूम इज़ एट द रिटेल लेवल, लेकिन कुछ ऐसा वॉल्यूम भी है जो लोग कंपनीज़ बैंक्स के थ्रू नहीं करना चाहते। अब जो
جو ہمارا ایکسپیرینس ان کے ساتھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اگر ایکسچینج ریٹ کا کوئی موو ہو بیکاز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ریزنز، اور خاص کر انٹر بینک مارکیٹ میں کوئی موومنٹ ہوئے، تو یہ پینک نہ کریٹ کریں، اور پینک نہ کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ڈالر خریدنا چاہیں ان کو یہ ڈالر دیں، لیکن اگر ایسی خبریں آئیں کہ جی ڈالر وہ نہیں دے رہے تو اس سے پینک کریٹ ہوتا ہے، اور یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوتا۔ اگر جو ریٹ ہے اگر وہ تھوڑا ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مارکیٹ کے لحاظ سے ہوئے گا، لیکن لوگوں کو جو اپنی ڈیمانڈز ہیں، اگر کوئی فورن کسی کا ٹریول ہے، یا کسی نے اپنے بچوں کے اسکولوں کی فیس بھیجنی ہے، یا کسی نے کوئی ان کا میڈیکل ایشو ہے جس کے لیے پیسے بھیجنے، اس لیے ان کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سچویشن کو بھی ہم بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں، اور یہ اگر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ لوگوں کو دقت ہو رہی ہے کہ ایکسچینج کمپنی سے فارن ایکسچینج لینے کی، تو ہم اس پر بھی ایکشن لیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اتنی لمبی گفتگو ہو گئی، اور اب جو آئندہ آپ سے میٹنگ ہوئے گی وہ IMF کی رپورٹس کے چھپنے کے بعد ہوگی انشاءاللہ، تاکہ پھر جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی کر دیں، اور جو سوالات ہیں Thank you very much. Thank you. Inshallah next question. ان سے بتا دیا تھا کہ ہم دیکھ